عزیز مکرم، قرآن مجید میں اللہ کریم نے سینہ کا کئی مقام پہ ذکر کیا، جیسے آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک تعارف یہ بتایا گیا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اسی طرح جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا بتائی گئی کہ جب انہیں حکم ہوا کہ فرعون کے بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عربی کا محاورہ ہے نا، شرح صدر، یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے، شرح صدر، شرح کھولنے کو کہتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ فتح استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا، یہ کھولنا ظاہری کھولنا ہوتا ہے، یعنی ایک دروازہ ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ایک کمرہ ہے، ایک جگہ ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور ایک ہے کہ جو غیر محسوس ہو، جو نظر نہ آ سکے، جس کو چھوا نہ جا سکے، اس کا کھولنا، اس کو شرح کہتے ہیں، انشراح کہتے ہیں، یشرح کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ہم جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، یشرح، ہم کھول دیتے ہیں، صدرہ، اس کا سینہ۔ سینہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عربی کا یہ ایک اصطلاح، ایک محاورہ ہے کہ جس میں سینہ بمراد جگر اور دل دونوں اس میں شامل ہیں، قلب و جگر دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی یشرح صدرہ، کہ جس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اسے وسعت عطا کر دی جاتی ہے۔ اب اس کا متضاد دیکھیے، رب فرماتے ہیں جسے ہم ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن وسیع ہوتا ہے، مومن کی نظر بھی وسیع ہوتی ہے، مومن کا دل بھی وسیع ہوتا ہے، مومن کا دسترخوان بھی وسیع ہوتا ہے، مومن کی سوچ بھی وسیع ہوتی ہے، وہ اپنے نظر، سوچ، اپنے دسترخوان، اپنے ہاتھ، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ تنگی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ رب اس کو ایمان دیتا ہی تب ہے جب اسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ آپ کا سینہ بھی کھولا گیا، آپ کا سینہ کھولا گیا، اور جس طرح بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیدہ حلیمہ کے پاس بھیجا گیا تھا ان کے گاؤں میں، تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب آپ کا سینہ فرشتوں نے کھولا اور آپ کے قلب اطہر کو جنت کے پانی سے دھویا گیا، تو یہ جو شرح ہے، شرح صدر ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے شرح صدر یہ ہے کہ وہ ایمان لینے کے قابل ہو جائے، وہ نیکی حاصل کرنے کے قابل ہو جائے، اور آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شرح صدر یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والے بن جائیں، آپ ایمان بانٹنے والے ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا گیا نا کہ ان یشاء اللہ یختم علی قلبک، کہ اللہ اگر آپ کے سینے پر مہر لگا دیتا نا تو پھر جو نورانیت، جو ایمان، جو ہدایت آپ کے سینہ مبارک پر اتاری گئی، وہ باقی اس کو حاصل نہ کر سکتے، باقی انسان اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اے معبود ہم نے آپ کے سینے کو بھی کھول دیا۔ اور یہاں فرمایا کہ رب جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدرہ بالاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، یہ تو ہو گیا کہ جس کو ہدایت ملتی ہے، جس کو ایمان ملتا ہے، جس کو اسلام ملتا ہے، اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟
ان یضلہ، اور جس کے لیے اللہ یہ ارادہ کر لے اسے ہدایت نہیں دینی، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ یہی آیت تلاوت کی، عرب کا ایک قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے شخص تو بتا کہ آپ کے عربی محاورے میں، عربی لہجے میں یہ ضیقا حرجا کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی درختوں کا ایک جھنڈ ہے، اکٹھے درخت ہے، ان کے درمیان میں ایک ایسا درخت ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نا، اسے ہم ضیقا حرجا کہتے ہیں کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر بن الخطاب مسکرائے اور آپ فرماتے ہیں ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ سینہ کھول دیا گیا ایمان کے لیے، یہ تو سمجھ آ گیا، اب جس کو ہدایت نہیں ملی اس کا سینہ تنگ کر دیا گیا، یہ ضیقا حرجا کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ رب اس کی نظر کو، اس کی سوچ کو، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ہدایت اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جسے ہدایت نہیں ملی رب اس کی سوچ کو، اس کے سینے کو کیا کرتا ہے؟ ضَيِّقًا حَرَجًا، تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نا کہ منافق کی نشانی یہ ہے جسے ایمان نصیب نہیں ہوا کہ اس کی سوچ بھی محدود ہوگی، اس کی زبان بھی تنگ کرنے والی ہوگی، اس کا دسترخوان بھی تنگ ہوگا۔ اور مومن کے لیے فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ، جس کے لیے رب ارادہ کر لے کہ اسے ہدایت دینی ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ کأنما یصعد فی السماء، اب جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس کے لیے نیکی کیسے ہو جاتی ہے؟ رب نے اس کی بڑی عمدہ مثال پیش کی، اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے اسے کہا جائے آسمان پہ چڑھ، کأنما یصعد فی السماء، نیکی اس کے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، ہم نے اپنے اعمال پہ نظر کرنی ہے، نماز بھاری تو نہیں ہے، نیکی دشوار تو نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہم جن سے ہدایت کو دور کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، رب جن کے لیے گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے ان کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے نیکی اس قدر بھاری ہو جاتی ہے جیسے آسمان پہ چڑھ۔ حاضرین مکرم، اب یہی توجہ طلب مرحلہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں، مومن تو وہ ہے جس کے لیے نیکی آسان ہے، جس کے لیے بھلائی آسان ہے، جس کے لیے خیر آسان ہے، جس کے لیے اللہ کی راہ آسان ہے، اور جس کے لیے رب نے ارادہ کر لیا ہے اس کو نیکی نہیں ملنے والی، اس کو ہدایت نہیں ملنے والی، فرمایا اس کی حالت یہ ہوتی ہے صدرہ، اس کا سینہ ضیقا حرجا، تنگ ہو جاتا ہے۔ کیسا تنگ ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ مثال دی نا بنو کنانہ کے شخص نے کہ عربی کا محاورہ یہ ہے کہ درختوں کے جھنڈ کے درمیان میں ایک درخت ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کہ اس کا سینہ، اس کا دل وہ ایسے ہو جاتا ہے، ہدایت سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ ہدایت اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور اس کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، جیسے اسے کہا جائے آسمان پہ چڑھ۔ آج کہیں حالت ہماری بھی ایسی تو نہیں کہ برائی کا کوئی کام کہے جس پہ پیسہ لگانا ہے، جس پہ مشقت ہے، کوئی دوسری راہ ہے، ہم اس پہ دلیر ہیں، ہم اس پہ مستعد ہیں، متحرک ہیں، ہم اس کے لیے چوکنا ہے، تیار ہے، اور نیکی کا کوئی کام ہے ہم اس کے لیے سست ہیں، ہم اس کے لیے تھکے ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے ضعیف ہیں، ہم اس کے لیے بیمار ہیں، ہم اس کے لیے پریشان حال ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ ان کی مثال ہے جن کے لیے ہم نے گمراہی کا ارادہ کر لیا ہے،
وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کہ ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور نیکی ایسے ہو جاتی ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے آسمان پہ چڑھتا ہے۔ تو نیکی جن کے لیے دشوار ہو جائے، نیکی جن کے لیے مشکل ہو جائے اور بھاری محسوس ہو، تو ہمیں اپنے حال پہ، اپنے احوال پہ نظر کرنی ہے۔ رب فرماتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جن کو ایمان نہیں ملا نا، رب ان پہ گمراہی، رجس کا اگر لفظی معنی کیا جائے تو یہ ناپاکی ہے کہ رب ان پر ایسے ہی ڈال دیتا ہے ناپاکی جو ایمان نہیں لانے والے۔ تو عزیز مکرم یہ آیت مبارکہ نازل تو مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کے لیے، مگر یہ قرآن میں باقی ہے، رکھی گئی ہے، قیامت تک موجود ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ رب نے ان کا احوال بتایا کہ جو ہدایت سے دور ہے، جو گمراہی کے راستے پر ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا سینہ تنگ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سینے کا تنگ ہونا یہ ہے کہ بندے کا ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے، دامن بھی تنگ ہو جاتا ہے، دسترخوان بھی تنگ ہو جاتا ہے، بندے کی سوچ بھی تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا دامن بھی وسیع ہے، مومن کی نظر بھی وسیع ہے، مومن کا دسترخوان بھی وسیع ہے۔ اور فرمایا کہ رب جس کے لیے گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کیا ہوتا ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ سینہ تنگ ہونا کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جن کے لیے گمراہی کا ارادہ ہو گیا ہے نا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا دسترخوان بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کا دامن بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے نیکی دشوار ہو جاتی ہے، نیکی کا کوئی کام ان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ کتنا بھاری ہو جاتا ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، جیسے کسی بندے کو کہا جائے آسمان پہ چڑھ جائے، اس قدر بھاری ہو جاتا ہے۔ اب مومن کی حالت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو اگر آپ دیکھیں، آقا کریم فرماتے ہیں مومن کے لیے نیکی ایسے ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ مسجد تو ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور تلاوت تو ایسے ہے جیسے روح کی غذا ہے، اور ذکر تو ایسے ہے جیسے دل کی تسکین ہے۔ تو عزیز مکرم رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ الہ العالمین ہمیں اپنے آواز کی درستگی عطا فرمائے اور ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے لیے رب نے سینہ کھول دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور الم نشرح لک صدرک جو آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا، اور جس طرح مفسرین کرام نے فرمایا کہ رب نے جو اپنے معبود کا سینہ کھولا ہے، ایک تو اہل ایمان کے لیے فرمایا، ایک آقا کریم کے لیے فرمایا۔ آقا کریم کے لیے جو الم نشرح بتایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صرف رحمت ہے ہی نہیں بلکہ رحمت بانٹنے والے ہیں۔ اس آقا کریم نے فرمایا نا کہ اللہ عطا کرتا ہے وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں بانٹنے والا ہوں۔ رحمت بھی، ہدایت بھی، خیر بھی، بلائی بھی، نیکی بھی، علم بھی، سب کچھ ان کی بارگاہ سے